عشق میں ہاری بائی انائلیاس ایپیسوڈ 5۔ لیکن ایپیسوڈ 5 شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح بہت چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ آپ کا بہت بڑا فیور ہوگا میرے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں محنت کر رہی ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ تھوڑا سا اچھا والا معاملہ بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں کیا تو کر لیں، اور کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور رعید کو تو وہ پہلے ہی سازشی گردان چکا ہے۔ منازع کی بات پر ان تینوں نے سر ہلایا۔ بالکل صحیح بات ہے، میں تو اس کے سامنے آ چکا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا پلان اس طرح دھرے کا دھرا رہ جائے اور وہ میرے وہاں جانے سے کسی شک میں مبتلا ہو جائے۔ رعید نے سمیرا کی بات کی تائید کی۔ صحیح ہے نا؟ اس کی ماں سے بات کر کے پھر ہم تمہیں بتا دیں گے۔ سمیرا نے بات سمیٹی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ رعید اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہم آپ کے نکاح کے چھوارے کھائیں گے، منزہ اسے چھیڑنے لگی۔ رعید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر ہو کر معدوم ہو گئی، جبکہ مطیبہ کا چہرہ لمحہ بھر کو سرخ ہوا۔ اس نے نظر ادھر ادھر کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سب بہتر کرے بس، سمیرا نے دل سے دعا دی۔ چلتا ہوں، رعید نے منزہ کو گھوری سے نوازا۔ وہ کھلکھلائی۔ اسی رات مطیبہ نے فون ملا کر سمیرا کو دیا۔ اپنے نکاح کی بات اب وہ خود کیسے بتاتی؟ چاہے نکاح کیسے بھی ہو تو رہا تھا نا، مگر اس کے لیے یہی اس وقت ضروری تھا۔ وہ حقیقت پسند تھی اور جانتی تھی کہ رعید صرف اسے بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اس کا یہی احسان بہت تھا، مطیبہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی احسان لینا پڑا۔ اپنی عزت اسے اپنی انا سے پیاری نہ تھی، اور عزت بچانے کے لیے کوئی اور صورت اس نکاح کے علاوہ اس کے سامنے نہ تھی۔ کیسی ہو بہن؟ سمیرا نے بات کا آغاز کیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں بہن؟ میری جان کا ٹکڑا یوں طوفانوں کی زد میں ہے، آپ ہی بتائیں ایسے میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولیں۔ بہن اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کو اس مشکل سے ضرور نکالے گا، سمیرا نے انہیں تسلی دی۔ اسی پر تو یقین ہے، وہ سرد آہ بھر کر بولیں۔ تو بس سمجھیں کہ وہ یقین پورا ہونے جا رہا ہے، انہوں نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولیں۔ کل شہاب مطیبہ کے آفس میں بہت ہنگامہ کر کے گیا، پھر ہم نے مجبوراً اس کے باس کو سب بتا دیا۔ وہ اچھا بندہ ہے، اس نے ساری بات سن کر آج ایک حل بتایا ہے، جس کے لیے ہمیں نہ صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے بلکہ وہ آپ سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ رفیہ حیرت سے سب سن رہی تھیں۔ جی بہن بتائیں۔ اصل میں شہاب نے جھوٹا نکاح نامہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے رعید جو کہ مطیبہ کا باس ہے، اس نے سوچا ہے کہ وہ مطیبہ کو اپنے نکاح میں لے کر شہاب جیسے غنڈے کا مقابلہ کر سکے اور اس کے پاس اس نکاح نامے کو غلط ثابت کر سکے، اور بالغرض اس نے نکاح کا پیپر نہیں بھی بنایا تب بھی وہ اسے آرام سے جیل بھیجوا سکے۔ سمیرا کی بات سن کر رفیہ سوچ میں پڑ گئیں۔ بہن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ حقیقتاً پریشان ہو رہی تھیں اور حیران بھی۔ ارے وہ ایسے ہی تھوڑی نکاح کرے گا، آپ اس سے مل لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ گھر کے آس پاس شہاب کے بندے کیا آپ کے گھر کے آس پاس شہاب کے بندے موجود ہیں؟ یہ نہ ہو کہ وہ ملنے کے لیے آئے اور شہاب اس کا پیچھا کرتا مطیبہ تک جا پہنچے، یا پھر آپ کو تنگ کرے کہ آپ مطیبہ کا پتہ بتائیں، کیونکہ اب تک تو شہاب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کہاں ہیں۔ سمیرا کی بات غلط نہ تھی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں آپ بہن۔ اچھا میں ایسا کرتی ہوں کہ کل آپ ہی کے گھر آ جاتی ہوں، وہیں مطیبہ کے باس سے مل لوں گی۔ رفیہ نے ہچکچاتے ہوئے حامی بھر لی۔ کیونکہ میرے گھر کے آس پاس ہر وقت شہاب کے 2 بندے موجود ہوتے ہیں جو کہ گھر کی پہرہ داری کر رہے ہیں، اور کہیں میں یا مطیبہ یہاں آئیں اور وہ ہمیں پکڑ لے۔ سمیرا کا شک بالکل درست تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ آپ کی طرف رعید نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ سمیرا نے اپنا شک بتایا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کیا، رفیہ نے ان کی تائید کی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پھر کل ہماری طرف آ جائیے گا۔ سمیرا نے پروگرام بناتے ساتھ ہی رفیہ کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا۔ اگلے دن برقع میں رفیہ خود کو اچھی طرح ڈھانپے شمیم کے گھر سے نکلیں۔ دل کو دھڑکا بھی لگا تھا کہ کوئی پیچھا نہ کر لے، مگر شکر ہوا کہ شہاب کے بندوں کو شک نہیں ہوا۔ شمیم نے روٹ کی بس پکڑی، رفیہ نے روٹ کی بس پکڑی ہونا چاہیے تھا نا، ہاں یہاں دیکھیں نا غلطیاں ہیں۔ رفیہ نے روٹ کی بس پکڑی اور سیدھا شمس کے گھر جا پہنچی۔ مطیبہ تو اتنے دنوں بعد ماں کو دیکھ کر خود پر اختیار کھو بیٹھی،
نہ میری بیٹی نہ، اللہ نے دیکھ کتنا کرم کیا ہے ہم پر، کیسے تجھے ان سفاک لوگوں سے بچا لیا ہے۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، یقیناً اللہ تیرے لیے بہت بہتر کرے گا۔ مطیبہ کو ساتھ لگائے سمیرہ کے ساتھ ہی چرپائی پر بیٹھی وہ اس کے اشک پونچھ رہی تھیں۔ سمیرہ اور منسا کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ آپ کو نہیں پتا کیسے میں اکیلی ہو گئی تھی، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میں تو مرنے والی تھی۔ مطیبہ نے آنسو صاف کرتے تشکرانہ نظریں منسا اور سمیرہ پر ڈالتے کہا، بہن آپ لوگوں کا واقعی بہت شکریہ، جس طرح آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس دور میں ایسا تو اپنے بھی نہیں کرتے۔ سمیرہ کا ہاتھ تھامتے رفیہ نم لہجے میں بولی، ارے بہن شرمندہ مت کریں، یہ میری منزہ ہی کی طرح مجھے عزیز ہے۔ سمیرہ نے محبت سے مطیبہ کو دیکھا۔ منزہ چائے بنانے اندر جا چکی تھی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں دیکھتی ہوں۔ سمیرہ چرپائی سے اٹھیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے رعید تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ رعید نے محبت سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، آؤ نا۔ انہوں نے ایک جانب ہوتے رعید کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ رفیہ کی متحیر نظریں اس خوبرو نوجوان کو دیکھ رہی تھیں۔ اونچا لمبا رعید بلیک پینٹ کوٹ پہنے، وائٹ شرٹ کے اوپر سٹیل گرے ٹائی لگائے، جیل سے بالوں کو خوبصورتی سے جمائے، خوشبو میں بسا نیکھے تکوش والا رعید انہیں کسی شہزادے سے کم نہ لگا۔ السلام علیکم۔ رعید تعظیماً رفیہ کے آگے جھکا، جو پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھیں۔ نہ جانے کہاں سے یادوں کے پروں پر کسی کی بھولی بسری یاد تازہ ہو گئی۔ چونک کر اپنے سامنے جھکے رعید کے کندھوں پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مطیبہ اسے سلام کر کے منزہ کے پاس کچن میں جا چکی تھیں۔ جس لمحے وہ لوگ چائے کے لوازمات لے کر باہر آئیں، ماحول کافی خوشگوار لگا۔ لگتا تھا رفیہ اس نکاح کے لیے مان چکی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی موجودگی میں ہی نکاح ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ مطیبہ سب کو چائے کے کپ دے رہی تھی جب رعید کی بات پر اس کا رعید کو چائے پیش کرتا ہاتھ کانپا۔ رعید نے ایک اچٹی سی نگاہ اپنے سامنے موجود بوکھلائی سی مطیبہ پر ڈالی، ایک ہاتھ سے ٹرے تھامی اور دوسرے ہاتھ سے چائے کا کپ تھاما۔ مطیبہ نے خجل ہو کر ٹرے چھوڑ دی۔ رعید نے بھی کوئی تاثر دیے بنا ٹرے سامنے موجود چھوٹے سے لکڑی کے ٹیبل پر رکھ دی۔ ہاں، میرا خیال ہے یہ مناسب ہوگا، تاکہ پھر کیس شروع کیا جا سکے۔ سمیرہ نے رعید کی بات پر ہاں میں ہاں ملائی، اور آج ہی آپ دونوں میرے ساتھ میرے گھر چلیں گی تاکہ وہاں سیکیورٹی میں رہیں، اور 1-2 دن میں کیس شروع کروا دوں گا۔ رعید کی بات پر مطیبہ اور رفیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، کیونکہ اس نکاح کے بعد آپ کا واپس اسی محلے میں جانا خطرے سے کم نہیں۔ یہ نہ ہو کہ انہیں کہیں سے سنگن مل جائے اور وہ آپ کے ذریعے ہمیں کسی طرح سے بلیک میل کریں اور ایموشنل کریں۔ رعید کی بات انہیں درست لگی۔ مطیبہ تو مسلسل خاموش تھی۔ جس نے کبھی کسی کا احسان نہ لیا تھا، یوں اچانک زندگی میں کسی کا اتنا بڑا احسان لینا پڑ رہا تھا کہ کوئی شخص اسے اپنا نام ہی بتا دینے پر تل گیا تھا۔ گہری سانس خارج کرتے وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رعید نے خاموش نظروں سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، رفیہ نے رعید کو اپنے پروگرام پر عمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ رعید نے سر ہلا کر فیصلہ سنا۔ 1 گھنٹے بعد رعید کے چند دوست اور ایک کزن موجود تھی، جبکہ مطیبہ کی جانب سے گواہوں میں شمس بابا اور رعید ہی کے چند دوست موجود تھے۔ رعید کی کزن ایک سادہ مگر پیارا سا کافی رنگ کا جوڑا مطیبہ کے لیے لائی تھی، ساتھ میں میچنگ جوتے بھی تھے۔ رعید نے منزہ سے کہلوا کر مطیبہ کے جوتے کا سائز پتہ کروا لیا تھا۔ مطیبہ نے کسی بات پر کوئی احتجاج نہ کیا، وہ بس خاموش تماشائی بنی یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ایک سناٹا تھا جو اندر باہر پھیل چکا تھا۔ مولوی اور شمس مطیبہ کے پاس کمرے میں آئے، جہاں وہ کپڑے تبدیل کیے، سوٹ ہی کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر رکھے، نکاح کے پیپرز پر کسی رپورٹ کی طرح سائن کر رہی تھی۔ ایک جانب سمیرہ رفیہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے انہیں حوصلہ دے رہی تھیں، جو مسلسل روئے چلی جا رہی تھیں، اور دوسری جانب مطیبہ کے پاس منزہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلائے بیٹھی تھی۔ مطیبہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، بس قبول ہے کہ وقت ہی اس کے لب ہلے تھے۔ مطیبہ سے سائن کروا کر مولوی رعید کے پاس گیا۔ مطیبہ کی نسبت نہ جانے کیوں رعید کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، خوشی تھی، حیرت تھی، جانے کیا تھا، مگر بے چینی نہ تھی۔ دل میں ہلچل تھی، وہ ہلچل جو محبت کی پہلی بارش کی پھوار محسوس کر کے ہوتی ہے۔ رعید نے حسن کو مسلسل آن لائن رکھا ہوا تھا۔ وہ بیٹے کے نکاح کا منظر نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔
بیٹا وہ بچی کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسن نے نکاح مکمل ہونے کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بابا وہ کمرے میں ہے، میں مشال کو کہتا ہوں وہ موبائل وہاں لے جاتی ہے۔ رعید ابھی مشال کو آواز دینے ہی والا تھا کہ حسن کے دوسرے موبائل پر کال آنے لگی۔ بیٹا ایک ضروری کال آ رہی ہے، میں پھر کل انشاءاللہ بچی اور اس کی امی سے بات کروں گا، حسن نے معذرت کی۔ ٹھیک ہے بابا، رعید نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ مبارک ہو آنٹی، مبارک ہو بھابھی۔ رعید کی کزن چہکتے ہوئے مطیبہ کو ساتھ لگا کر مبارکباد دے رہی تھی۔ مطیبہ سباٹ چہرہ لیے اس کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، یہ لفظ ہی کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ رعید ریفریشمنٹ کا کچھ سامان منگوا چکا تھا۔ منزہ اور مشال، رعید کی کزن، سب کو کھانے پینے کی چیزیں پیش کر رہی تھیں۔ شکر اللہ کا سب خیر خیریت سے ہو گیا۔ منزہ نے آپس میں ہاتھ جوڑ کر لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر کے رفیہ کو مخاطب کیا۔ بس بہن دعا کرنا اس گرداب سے جلد باہر آ جائیں۔ اللہ رعید بیٹے کو بے حساب خوشیاں دے جس نے ہم غریبوں کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ رفیہ بھی جانتی تھیں کہ یہ نکاح صرف مصلحتاً کیا گیا ہے، وہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی جہاں سب مہمان گئے وہیں رعید نے بھی جانے کی اجازت مانگی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ رعید نے شمس بابا سے ہاتھ ملاتے سمیرہ اور منزہ کو بھی مخاطب کیا۔ اللہ بس انہیں ان تکلیف دہ حالات سے نکالے، اور ویسے بھی بیٹا انسان ہی انسان کے کام آتا ہے نا، سمیرہ نے سچے دل سے کہا۔ ہم اسے بہت یاد کریں گے، بہت پیاری بیٹی ہے، سمیرہ مطیبہ کو ساتھ لگاتے محبت سے بولیں۔ رعید کو اس کی اس قدر خاموشی بہت چبھ رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، وہ بالکل گمسم تھی۔ رعید نے اس کے بے تاثر چہرے سے نظر ہٹائی۔ اوکے منزہ، تم آنا میری اکیڈمی، تمہاری جاب کا بندوبست کرتی ہوں، مشال منزہ سے ملتے ہوئے بولی۔ چند ہی لمحوں میں ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ منزہ نے فوراً حامی بھر لی، ضرور۔ گھر سے باہر نکلتے سمیرہ نے مطیبہ کو اچھی طرح چہرہ ڈھکنے کو کہا، اور پھر منزہ نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے سے اس کا نقاب سیٹ کر دیا۔ بھابھی آپ آگے بیٹھیں۔ گاڑی کے پاس آتے ہی مشال نے اسے آگے بٹھانا چاہا۔ نہیں مشال، آپ آگے بیٹھ جاؤ، میں یا امی بیٹھے تو کسی کے بھی دیکھ لیے جانے کا خطرہ ہے۔ مشال کو سہولت سے انکار کرتے وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، حالانکہ وہ نقاب میں تھی اور رفیہ برقعے میں۔ مشال نہ سمجھی سے اس کا انکار سن کر وہیں جمی رہی۔ رعید نے اسے اشارہ کر کے آگے بیٹھنے کو کہا۔ مطیبہ مشال کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ نکاح کے ایک پیپر سائن کر لینے سے میں واقعی تمہاری بھابھی نہیں بن گئی، اور نہ اس رحم دل شخص کی بیوی۔ یہ ایک مجبوری ہے، اور مجبوریوں کو میں یوں کیش کروانے کے حق میں نہیں۔ میں کل بھی اس کی ملازم تھی، آج بھی اس کی ملازم ہوں، مالکن نہیں بن گئی۔ آنسو پیتے اس نے نظریں باہر بھاگتے ہوئے منظر پر جمائیں، مگر بیک ویو مرر سے دو آنکھیں اس کی آنکھوں کی وحشت سے انجان نہیں تھیں، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو محسوس کر رہی تھیں۔ رعید نے پہلے مشال کو ڈراپ کیا، پھر گاڑی اپنے گھر جانے والے راستے پر بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے آگے رکی۔ مطیبہ اور رفیہ کو تو وہ کوئی محل ہی لگا تھا۔ آئیے، گاڑی پورٹیگو میں کھڑی کر کے وہ باہر نکلا۔ اس کی تقلید میں وہ دونوں بھی باہر آئیں۔ رعید انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ورانڈے کی سیڑھیاں چڑھ کر اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ لکڑی کا منکشف دروازہ کھول کر ان دونوں کو اندر بڑھنے کا کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے اندر آ گئیں۔ سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس کے چاروں جانب مختلف دروازے تھے۔ رعید انہیں لیے پہلے ہال کی سیڑھیاں اتر کر صوفوں کی جانب بڑھا۔ بیٹھیں آپ، انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے کسی ملازم کو آواز دی۔ ٹھنڈا لاؤ، ملازم کو حکم دے کر وہ اپنے سامنے موجود صوفر پر بیٹھی رفیہ اور مطیبہ کی جانب متوجہ ہوا۔ رفیہ برقع اتار رہی تھیں، مطیبہ نے بھی نقاب گرا لیا تھا۔ ابھی آپ دونوں کچھ دن باہر نہیں جائیں گی، میں مشال سے کہوں گا آپ دونوں کے کپڑوں کا بندوبست کر دے۔ رعید نے کسی باس کے ہی انداز میں انہیں اگلے دنوں کا لاحمہ عمل بتایا۔ اتنی دیر میں ملازم جوس لا چکا تھا، تینوں کو اس نے گلاس پیش کیے۔ بابا کچھ دنوں میں آ جائیں گے تو میں زیادہ جلدی اس سب معاملے کو حل کر دوں گا۔ رعید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں سے کیا بات کرے، تو کیس کے حوالے سے ہی ڈسکس کرنے لگا۔ آنٹی، آپ کے بھائی نے کبھی آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ رعید نے رفیہ سے سوال کیا۔ نہیں بیٹے، وہ تو ایسے گیا کہ سب تعلق ختم کر کے گیا کہ کہیں بھولے سے بھی میں اس سے کوئی رابطہ نہ کر سکوں، انہوں نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ اور آپ کے کوئی کزنس، کوئی خالہ، ماموں؟ رعید کی بات پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔
جب میرے اپنے بھائی نے مجھ سے تعلق نہیں رکھا تو کسی اور رشتہ دار نے مجھے کیا سمجھنا تھا؟ رفیہ نے دکھ سے کہا۔ اکبر کھانا لگاؤ۔ رعید نے ملازم کو پھر سے ہانک لگائی۔ کھانا کھا کر رعید نے ایک کمرہ مطیبہ اور رفیہ کو دکھایا۔ آپ اگر الگ سونا چاہتی ہیں تو اس کے ساتھ والے کمرے میں سو سکتی ہیں، رعید نے مطیبہ کو مخاطب کیا۔ ارے نہیں بیٹا، اتنا بڑا تو کمرہ ہے، ہم اکٹھے ہی سو جائیں گے۔ مطیبہ کے بولنے سے پہلے ہی رفیہ بولی۔ رعید پھر بھی منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ کچھ تو کفل ٹوٹے۔ نہیں ٹھیک ہے سر، مطیبہ نے آخری لفظ بول کر اسے اپنا اور اس کا اصل تعلق باور کرایا۔ اوکے گڈ نائٹ۔ رعید سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مطیبہ نے اس کی نظروں کی گرفت سے آزاد ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ وہ کیوں اسے یوں اور مسلسل دیکھتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کوئی حور پری نہیں تھی اور اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اگلے دن رعید تو صبح جلد ہی آفس چلا گیا۔ 11 بجے کے قریب مشال لدھی پھندی آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ دونوں؟ مشال بہت محبت سے ان سے ملی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ کل کی نسبت آج مطیبہ کا رویہ اس سے کافی بہتر تھا۔ مشال کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ کپڑے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، چیک کر لیں۔ اب آپ لوگوں کو لے جا نہیں سکتی تھی، اسی لیے جو مجھے سمجھ آیا اسی انداز سے میں لے آئی۔ مشال نے شاپر کھول کر ان میں سے کچھ چیزیں نکالتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے کہنے پر بھی مطیبہ نے خود سے ایک بھی شاپر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ رفیہ تو اس سے ملتے ہی چاشت کی نماز پڑھنے چلی گئی تھیں۔ دیکھو وہ محبت سے چار پانچ وہ سوٹ جو اس نے مطیبہ کے لیے تھے اس کے پاس صوفے پر لے آئی۔ مطیبہ نے سرسری نگاہ ان پر ڈالی۔ سوٹ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ میں نے کبھی اتنے مہنگے کپڑے استعمال نہیں کیے، اسی لیے مجھے نہیں پتا کہ اچھے ہیں یا برے، مگر تم جس محبت سے لائی ہو یقیناً اچھے ہی ہیں۔ مطیبہ یکدم تلخ ہوتے بولی۔ مشال کے چہرے پر پھیلنے والے سائے کو دیکھ کر بات بدل گئی۔ اوہ تھینک یو، یہ تم پر بہت اچھے لگیں گے۔ وہ محبت سے اس کے پاس بیٹھتی اسے خود سے لپٹا کر بولی۔ تم سر کی کس رشتے سے کزن ہو؟ مطیبہ اس کے ہاتھ میں تھامے کپڑوں کو شاپر میں رکھتے ہوئے بولی۔ میں رعید بھائی کی خالہ کی بیٹی ہوں۔ مشال بھی اس کی مدد کرتے بولی۔ اور تم رعید بھائی کو سر کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ ہسبینڈ ہیں تمہارے اب؟ مشال اسے ٹوک کر بولی۔ نہیں، جب سر نے اس نکاح کے وقت بلایا تھا تو بتایا تھا۔ مطیبہ اس کا سوال نظر انداز کر کے اپنا سوال لے بیٹھی۔ یار رعید بھائی شروع سے کچھ عجیب سے بندے ہیں، اس کی سائیکی میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ جب بھی ہم کزن سے ان سے شادی کا پوچھتے کہ کس سے کریں گے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ کسی بہت حور پری سے نہیں، ایسی ہو جس کے کردار میں ایسی بات ہو کہ مجھے کلک کرے۔ اور ہاں، میری شادی ہمیشہ ہنگامی حالات میں ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں یقین ہے کہ میری شادی عام لوگوں کی طرح نہیں ہونے والی، اور دیکھ لو تم دونوں کی شادی واقعی ہنگامی حالات میں ہو گئی۔ مشال کی اب تک حور پری والی بات میں اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے زیادہ تو معلوم نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ رعید بھائی نے کہا تھا کہ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تمہاری بھابھی لانی ہے، اپنا وعدہ پورا کیا ہے، شادی ہنگامی حالات میں ہے، اور میری بیوی کے پیچھے چند نیچ لوگ پڑے ہیں، ان سے بچانے کے لیے یہ سب اس طرح کرنا پڑ رہا ہے، اور بس میں آ گئی۔ مشال جس بات کو اتنے آسان انداز میں بیان کر رہی تھی وہ مطیبہ کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اس کے تو حواس بھابھی، میری بیوی اور وعدہ پورا کرنے میں بری طرح الجھ گئے تھے۔ وہ تو رعید کی اسی بات پر یقین رکھے ہوئے تھی کہ حالات بہتر ہوں تو وہ اسے چھوڑ دے گا، تو پھر یہ سب باتیں مشل سے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے چہرے پر موجود تفکرات شاید مشال نے جان لیے تھے مگر انہیں پڑھ نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ اس کی ہونک شکل دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ رات میں گاڑی میں آگے بیٹھنے والی بات کی طرح اب بھی سے کوئی بات بری لگی ہے۔ نہیں، مطیبہ حواسوں میں لوٹی۔ شکر ہے، رات میں بھی شاید تمہارا موڈ آف ہو گیا تھا میری کسی بات پر، تو میں سمجھی کہ تم ابھی بھی خفا ہو گئی ہو۔ اسے محبت سے پھر سے اپنے ساتھ لپٹاتے وہ شکر کرنے لگی۔ تم نے اپنا گھر دیکھا ہے؟ اب وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ نہیں مشال، چلو آؤ میں دکھاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بات کاٹتی ہوئی اسے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے مشال کو سمجھا نہیں سکتی تھی کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے، وہ یہاں صرف ایک مسافر کی طرح آئی ہے، ایسا مسافر جو کچھ دیر سستانے کو کسی سرائے میں پناہ لیتا ہے۔ یہ اس کا گھر نہیں، پناہ گاہ تھی، اور پناہ گاہوں میں لوگ تعمر نہیں رہتے۔ مگر فی الحال وہ خاموش تھی۔
نہ جانے کس مصلحت کے تحت رعید نے اسے حقیقت نہیں بتائی تھی۔ اس سے پوچھے بنا وہ مشال سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ مشال نے ہی خان سامہ کو کھانا بنانے کا آرڈر دیا، خان سامہ سے بھی اس کا تعارف گھر کی حیثیت سے کروایا تھا۔ مشال ابھی اس کو مت بتاؤ، آخر میں اس کو مشال کو ٹوکنا پڑا۔ ارے کیوں نہ بتاؤں، تم نے کل سے سب کو کھینچ کر رکھنا ہے، نہیں تو یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور رعید بھائی کے پاس اتنا کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ان پر چیک رکھیں۔ سو اب یہ تمہاری ڈیوٹی۔ مشال اس کی کچھ بھی سنے بنا اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ وہ سارا دن مشال ان کے ساتھ رہی۔ اب کچھ دن نہیں آ سکوں گی، اکیڈمی بھی تو چلانی ہے نا۔ وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی جب مطیبہ سے مخاطب ہوئی۔ کس کی؟ تمہاری اکیڈمی؟ مطیبہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں نا، ماہر بدولت کی اکیڈمی ہے، کلاس 6 سے گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس تک کی۔ کل منزہ کو آفر کی تھی نا وہاں آ کر پڑھانے کی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ چلتی ہوئی لانچ کے دروازے سے باہر آئی اور لان کی سیڑھیاں اتر کر اپنی گاڑی کے پاس گئی۔ ماشاءاللہ، رفیہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ صحیح، مطیبہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اوکے آنٹی، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ محبت سے رفیہ سے ملی اور پھر مطیبہ سے۔ بہت مزہ آیا تمہارے ساتھ بیٹا، رفیہ نے صاف گوئی سے کہا۔ مجھے بھی، آتی جاتی رہوں گی، ڈونٹ وری۔ بال چھٹک کر پرس گلے میں ڈال کر وہ چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کرتے ان دونوں کی جانب الوداعیہ انداز میں ہاتھ ہلایا۔ مطیبہ اور رفیہ بھی اسے ہاتھ ہلا کر اس کی گاڑی باہر نکلتے ہی اندر کی جانب چل دیں۔ رات میں رعید کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد جس لمحے وہ کمرے میں گیا اور رفیہ عشاء کی نماز پڑھنے، تب مطیبہ نے اس کے کمرے میں جانے کا سوچا۔ صبح مشل کے ساتھ یہ اس کا کمرہ دیکھ تو آئی تھی، مگر کمرے میں داخل تب بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کمرہ کوئی بہت لگژری روم نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے زمین سے تھوڑا سا اونچا بیڈ اس طرح تھا کہ سیدھے پھٹے پر میٹرس رکھا ہوا تھا۔ کمرے کے دائیں جانب گلاس وال سے لان کا ہر منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ گلاس وال پر 20 پردے پڑے تھے۔ بیڈ کے بالکل سامنے رائٹنگ ٹیبل تھی جس پر ایک لیمپ اور ایک پین ہولڈر تھا، اور ساتھ ہی ایک ریوالونگ چیئر۔ بائیں ہاتھ پر دیوار کے ساتھ کین کا بک ریک پڑا تھا جس میں بہت سی معلوماتی کتابیں موجود تھیں۔ ریک کے ساتھ ہی بین بیگس سے بنے 2 سنگل صوفے تھے جو ڈائس کے پرنٹ میں تھے۔ مطیبہ نے دروازہ نوک کیا۔ رعید شو کے بیڈ پر تقریباً نیم دراز کتاب پڑھنے میں محو تھا، ہلکی آواز میں موسیقی بھی لگا رکھی تھی۔ حیرت سے چند لمحے دروازے کو گھورنے کے بعد سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کم ان۔ اس کی اجازت ملتے ہی مطیبہ نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے دروازے میں استادہ دیکھ کر رعید حیران ہوا۔ آئیں پلیز۔ ٹانگیں سمیٹ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ باہر آ سکتے ہیں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ گھبراتے لہجے پر قابو پاتے ہی وہ اندر آنے سے انکاری ہوئی۔ آپ اندر آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، دروازہ کھلا رکھیں۔ رعید اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا۔ پہلی بار اسے خود سے گھبراتے دیکھا تھا۔ نہیں، آپ باہر آ جائیں، وہ بضد تھی۔ اوکے، آپ لان میں چلے، میں آتا ہوں۔ رعید نے اٹھتے ہوئے حامی بھر لی۔ مطیبہ نے سکا سانس لیا اور خاموشی سے باہر جا کر لان کے پلر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ فینسی لائٹس ارد گرد جگر جگر کر رہی تھیں۔ پورے ماحول پر عجیب سا سکوت طاری تھا۔ ہر چیز خاموش تھی، ایک سحر میں لپٹی ہوئی لگ رہی تھی، اور اس سحر کو رعید کے قدموں کی چاپ نے توڑا۔ جی خیریت تھی؟ رعید نے اس کے قریب کھڑے ہوتے اب اسے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا وہ کل کے نکاح والے سوٹ کی جگہ یقیناً مشال کے لائے ہوئے گرے اور پرپل سوٹ میں موجود تھی، اور دوپٹے کو چادر کی طرح اوڑا ہوا تھا۔ جی، پہلے تو ان سب کپڑوں کا شکریہ جو آپ نے مشال سے کہہ کر ہمارے لیے منگوائے۔ نظروں کو ادھر ادھر گھماتے ہلکا سا رخ موڑے وہ رعید کی نظروں کو پوری طرح اگنور کر رہی تھی۔ رعید کو نظریں چرانے کا یہ کھیل بہت مزہ دے رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے گرے کرتا شلوار میں وہ مطیبہ کا صبر آزما رہا تھا۔ آپ کے ساتھ نکاح کے بعد آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تو آپ کے لیے یہ سب لا کر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اپنا فرض پورا کیا ہے۔ رعید کے تفصیلی جواب پر اس کی ہتھیلیوں تک پہ پسینہ آ گیا۔ مگر مجھے یہ احسان لگا کیونکہ یہ سب مجبوری کی وجہ سے ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ جب تک ہم یہاں ہیں تو میں پھر سے آفس جوائن کر لوں۔ مطیبہ کے مطالبے پر رعید نے بھویں سکیڑیں۔ ایکسکیوز می، جب تک میں کیس نہیں کرتا تب تک تو آپ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔
شاید آپ بھول گئی ہیں کہ کچھ لوگ آپ پر گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ رعید کی بات پر اس نے خاموش مگر خفا سی نظر رعید پر ڈالی۔ میں جانتی ہوں، مگر میں ایسے یہاں مفتے میں مفتے میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آنکھیں جھکائے ہاتھوں کو موڑتی وہ ضدی لہجے میں بولی۔ آپ کو وضاحت میں دے چکا ہوں کہ شوہر ہونے کے ناطے آپ کے خرچ کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ رعید نے پھر سے اسے واضح کیا، یہ ایک وقتی تعلق ہے۔ مطیبہ نے اب کی بار جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، لیکن بہرحال ہے۔ رعید نے دو ٹوک انداز میں کندھے اچکائے۔ اوکے، اگر میں آفس نہیں جا سکتی تو کیا آپ کی کزن مشال کی اکیڈمی میں پڑھا سکتی ہوں تاکہ ہمارے کھانے پینے کا خرچہ میں آپ کو دوں؟ رعید کا دل کیا اس خوددار کی ماری لڑکی کا دماغ درست کرے۔ انسان کو خوددار ہونا چاہیے، مگر اتنا نہیں کہ وقت اور حالات نہ دیکھے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے آپ کے یہاں رہنے میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے آپ کے یہاں رہنے کا معاوضہ چاہیے؟ رعید اب کی بار خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا۔ لیکن مجھے یوں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم یوں آپ پر بوجھ کی طرح پڑ جائیں۔ رعید کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ اس نکاح کا مشورہ آپ نے دیا تھا۔ رعید کے سوال پر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں؟ کیا رعید کو یاد نہیں؟ جب یہ فیصلہ میں نے کیا تھا تو اس کے نفع نقصان سب سوچ کر کیا تھا۔ جب نکاح کرتے ہوئے میری مرضی تھی تو آپ کا خرچ اٹھانے کی مرضی بھی میری تھی۔ لہٰذا فضول سوچوں کو دماغ میں جگہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس بات پر فوکس کریں کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نمٹنا ہے۔ اس سے متعلق کوئی اچھا مشورہ دیں گی تو ضرور سنوں گا۔ فضول باتیں سننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب کی بار رعید نے لگی لپٹی لگے بغیر اسے لتاڑا۔ مگر مجھے شٹ اپ مطیبہ، رعید کے لہجے میں غصہ در آیا تھا۔ جب اس مسئلے سے نکل جائیں تو آپ کے رہنے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ سود سمیت میں لے لوں گا، فکر مت کریں۔ خوددار آپ ہیں تو مفت کی روٹیاں میں بھی کسی کو نہیں دیتا۔ رعید کی بات کا ذو معنی پن سمجھے بنا وہ ریلیکس ہو گئی۔ اوکے، آپ سب خرچہ مجھے بتا دینا، میں اپنی پے میں سے آپ کو دے دوں گی۔ مطیبہ جلدی سے خوش ہو کر بولی، یہ سوچ کر کہ یہ سب قرض ہے۔ ضرور، ہر لمحے کا حساب اور خرچ بتاؤں گا۔ رعید کے لہجے کی گمبھیرتا اور نظروں کی گہرائی نے اب کی بار مطیبہ کو چونکایا۔ اسے رعید کے لہجے میں کچھ انوکھا احساس محسوس ہوا تھا جسے وہ فی الحال جھٹلانے پر آمادہ تھی۔ اب ریلیکس ہو کر سو جائیں، رعید اسے تسلی دیتا اس سے پہلے اندر جا چکا تھا۔ مطیبہ وہیں چند لمحے کھڑی رہ گئی۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔